ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قوموں کی ترقی اور عروج میں ایسے افراد بھی آتے ہیں جو انسانیت کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور خدمت انسانیت کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں۔ حالات کے نشیب و فراز میں ان کی کشتی طوفانوں سے نبرد آزما رہتی ہے۔ یقیناً ایسے لوگوں کی زندگی قابل رشک ہوا کرتی ہے اور ان کی زندگی انسانیت کے لیے مینارۂ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے ہی ایک باوقار، باکردار اور ہر دل عزیز شخصیت کے حامل محترم چیئرمین سائیں محمد صاحب ہیں۔ آپ کا تعلق سرزمین پٹن خرد ایبٹ آباد سے تھا۔ زندگی کی ایک طویل مدت آپ نے اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صرف کی۔ آپ کی شخصیت اپنے علاقے میں سیاسی، سماجی اور فلاحی خدمات کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ خلوص، محبت، ملنساری اور عاجزی آپ کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سیاسی قد کاٹ کے باوجود آپ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر محاذ پر صف اول میں دکھائی دیتے تھے۔ آپ کی خدمات صرف اپنے علاقے تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ پورا سرکل بکوٹ آپ کی سیاسی خدمات کا معترف ہے۔ ایبٹ آباد سے پلہیر تک پختہ سڑک کا منصوبہ ہو یا پانی کی فراہمی سے لے کر بجلی اور سکولز کا قیام، منصوبے میں چیئرمین صاحب کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ آپ ایک نہایت ہی زیرک اور سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت تھے۔ آپ پٹن خرد کی مشہور شخصیت حاجی روشن صاحب ہاں زیر تربیت رہے۔ حاجی صاحب بھی ایک عظیم سماجی شخصیت کے حامل تھے۔ کون جانتا تھا کہ حاجی روشن صاحب کی تربیت میں پروان چڑھنے والا یہ نوجوان مستقبل میں علاقے کی غیور عوام کی نمائندگی کرے گا۔ یقیناً یہ سیاسی بصیرت اور ہمہ جہتی کردار چیئرمین صاحب کو اپنے گھر سے وراثت میں ملا۔ چیئرمین صاحب کی سیاسی وابستگی تا حیات پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہی۔ 1992 کا سیلاب ہو، 2005 کا زلزلہ، مشکل کی ہر گھڑی میں آپ پیش نظر آئے۔ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر آخری سانس تک خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت سے لے کر MNAs، MPAs اور قومی اسمبلی سے لے کر لوکل سطح کے نمائندگان تک آپ کی رسائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی دعوت پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور PMLN صدر میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کی دعوت پر پٹن خرد تشریف لائے۔ آپ نہ صرف سیاسی سطح پر بلکہ مقامی سطح پر بے شمار منصوبوں کی نہ صرف نگرانی فرماتے بلکہ اپنی مہارت اور تجربہ کی بنیاد پر ضروری ہدایات بھی دیتے۔ اہل علاقہ کے نجی گھریلو جرگوں سے لے کر بڑے عوامی مسائل تک ہر محاذ پر چیئرمین صاحب پیکر استقامت نظر آئے۔ ایک بچے سے لے کر بزرگ تک ہر کسی کی بات سنتے اور خندہ پیشانی سے اس سے پیش آتے۔ اپنا ہو یا پرایا، مخالف ہو یا موافق، ہر کسی کو مسکراتے چہرے سے سنتے۔ عاجزی اور انکساری آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھی۔ گویا آپ کی شخصیت اس شعر کا امری پیکر تھی: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ 6 مارچ 2020 کی ایک صبح آپ کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی۔ بروقت آپ کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ عارضہ قلب کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے بعد آپ جاں بر نہ ہو سکے اور زندگی کی 80 بہاریں دیکھنے کے بعد آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سوگواران کو چھوڑ کر رب کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ کی خدمات کا اعتراف علاقے کا ہر شخص کر رہا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا۔
آپ کے جنازے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب سردار جاوید عباسی، محترم مہتاب عباسی، فرید احمد خان اور دیگر اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد کی کثیر روحانی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ مولا کریم چیئرمین صاحب کی خدمات کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔